بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کلاس 8 کے لیے ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم، چیپٹر نمبر 27 ہے۔ اس کے شارٹ کویشچن جو ہیں ہم کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں ہم لانگ کویشچن آنسر کرنے جا رہے ہیں۔ کویشچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، مذکورہ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کے حصول علم کا تذکرہ کریں۔ ہم نے حصول علم والا پورشن جو ہے اس میں جسٹ اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور ان کے حصول علم کا پیراگراف آپ کی بک میں موجود ہے، وہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ جو ہمارے پاس صوفیہ کرام ہے، حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہیڈنگ ڈال کے پھر ان کے حصول تعلیم کے بارے میں پیراگراف جو آپ کی بک میں لکھا ہے وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ دین لاسٹ پہ جو ہمارے پاس تھرڈ صوفیہ کرام ہے وہ کون ہے؟ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے حصول تعلیم کے بارے میں بھی آپ کی بک میں ہی اس کا پیراگراف موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لانگ کویشچن ہمارے پاس، مذکورہ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاح و تربیت کی کوششوں کا تذکرہ کریں، یعنی کہ انہوں نے لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کیا کیا کام کیے، کیا جو ہے اسٹریٹجیز اپنائیں، ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس میں بھی سب سے پہلے آپ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہیڈنگ ڈال لیں، اور اس کے بعد اس طریقے سے آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے، حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو بابا فرید الدین کے نام سے مشہور ہیں، ٹھیک ہے، بابا فرید بھی کہتے ہیں، بابا فرید الدین بھی کہتے ہیں، نے اپنی پوری زندگی لوگوں کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کے لیے وقف کر دی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ان کی جو اصلاح و تربیت کی کوشش ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ آپ نے لوگوں کو نفس کی پاکیزگی اور دنیاوی خواہشات کو ترک کرنے کی تعلیم دی، ٹھیک ہے۔ دین سیکنڈ ہے ان کی فقیرانہ زندگی۔ آپ نے سادگی اور عاجزی کا عملی نمونہ پیش کیا اور لوگوں کو اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہمارے پاس سیکنڈ آ جاتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی کوششوں کو دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہ انسانیت کی خدمت کی۔ آپ نے بلا تفریق، یعنی کہ مذہب، رنگ، نسل وغیرہ دیکھ کر، امیری فقیری دیکھے بنا جو ہے مذہب و ملت ہر شخص کی مدد کی اور خدمت خلق کو اپنی زندگی کا اہم مقصد بنایا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، یہ ہندو ہے تو میں اس کی مدد نہیں کروں گا، وہ ہر انسان کی مدد کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے روحانی مجالس۔ روحانی مجالس، آپ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت، تقوی اور روحانی پاکیزگی کی تعلیم دی، ٹھیک ہے۔ تقوی ہوتا ہے بچوں دل کی اس کیفیت کو تقوی کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ برائیوں سے دور ہوتا ہے اور نیکیوں کی طرف لپکتا ہے۔ اس کے بعد ہے برداشت اور رواداری۔ آپ نے ہمیشہ اتحاد اور بھائی چارے پر زور دیا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو اختلافات ختم کرنے کی ترغیب دی۔ اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح و تربیت کی۔ اس میں آپ اور بھی بہت سارے پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس طرح اگر آپ بہت زیادہ پوائنٹ لکھیں گے تو وہ لمبا ہو جائے گا کافی زیادہ، تو میں نے جو ہے فرسٹ میں 2 پوائنٹس ایڈ کیے اور باقی دونوں میں 3 پوائنٹس ایڈ کیے۔ آپ چاہیں تو ہر کسی میں 2 پوائنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خدمات میں اگر آ جائیں تو سب سے پہلے ہے بدعات کا خاتمہ۔ آپ نے مسلمانوں کو دین کے خالص اصولوں پر عمل کرنے کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ خالص اصول جن کا سب کو پتہ ہے، جس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ سنی شیعہ یہ جو ہیں ایک بات ایسی ہو کہ وہ سب اس بات کو مانے، تو ان پر عمل کرنے کی دعوت دی، ٹھیک ہے، اور معاشرتی بدعات کے خلاف آواز اٹھائی۔ عقائد کی درستگی، ٹھیک ہے، آپ نے مسلمانوں کے عقائد کو مستحکم کرنے کے لیے دلائل کے ساتھ، یعنی کہ پروفز کے ساتھ، آرگیومنٹس کے ساتھ جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل حل کیے۔ اس کے بعد خطوط کے ذریعے تربیت۔ آپ نے اپنے اصلاحی خیالات کو خطوط کے ذریعے عام کیا، جو آج بھی اصلاحی ادب میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ لاسٹ کویشچن آتا ہے ہمارے پاس، مذکورہ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کی
پیغام امن کی روشنی میں دنیا میں امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جس طریقے سے وہ امن کے اتنے خیر خواہ تھے یہ صوفیہ کرام علیہ السلام، تو ان کے اس خیر خواہی یہ پیغام امن کی جو ہے روشنی کے اندر ہمیں جو ہے بتانا ہے کہ دنیا میں ہم کیسے امن قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے آپ کی بک میں اس کا آنسر نہیں ہے، یو ہیو ٹو آنسر اٹ بائی یور سیلف، ٹھیک ہے۔ تو کچھ کوشچنز ہوتے ہیں جن کے آنسرز بک میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دیز آر نالج بیسڈ، اور کچھ کوشچنز جو ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھے جا سکتے، کہ آپ نے پورا سبق پڑھ لیا، اب آپ کیا اپنا دماغ لڑا کے جو ہے کچھ سیکھا کہ آپ نے سبق سے، نہیں، تو یہ اس ٹائپ کا کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس ہے پیغام محبت و بھائی چارہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے پیغام محبت اور بھائی چارے کا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صوفیہ کرام علیہ السلام صوفیہ کرام علیہ السلام رحمت اللہ علیہم ہے، یہ ساتھ جوڑ کر آپ نے لکھنا، ٹھیک ہے، کہ پیغام کی بنیاد محبت اور بھائی چارے پر تھی۔ انہوں نے ہر انسان کو برابر سمجھا اور کسی بھی قسم کی فرقہ واریت اور نفرت کی مذمت کی۔ برداشت اور رواداری۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صوفیہ کے پیغام کو عام کیا جائے۔ ان کے مطابق لوگوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے اور اختلافات کو نفرت کے بجائے رحمت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپس میں جو ہے وہ رکھ رکھاؤ بھی بڑھتا ہے۔ اس کے بعد ہے انسانیت کی خدمت۔ صوفیہ نے خدمت خلق کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ ان کی تعلیمات یہ واضح کرتی ہیں کہ امن کا قیام تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کی خدمت کریں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کو ترجیح دیں۔ اس کے بعد عملی اقدامات، محبت اور امن کے پیغام کو فروغ دیا جائے، فرقہ واریت اور نفرت کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں کی جائیں، ٹھیک ہے، یعنی سب مل کر کوشش کریں۔ تعلیم، اخلاقیات اور خدمت خلق کو اہمیت دی جائے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم کا درس محبت آج بھی دنیا میں امن کے قیام کے لیے ایک مثالی راستہ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کوشچن کو اینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے سارے کوشچن کے آنسر مل گئے ہوں گے، اور اب ہمارے جسٹ 2 چیپٹرز ہی ریمیننگ رہ گئے ہیں، ان کی ویڈیو بھی جلد از جلد آپ کو مل جائے گی۔ اور اگر آپ کو ان کی جو ہے نوٹس چاہیے ہیں یہ والے، تو آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر سکتے ہیں جو کہ نالج ہاؤس پرو کے نام سے ہی ہے۔ آپ اس چینل کو جوائن کیجئے، وہاں پر آپ کو اس کے سارے جو ہے نوٹس مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔